احمد رضا ہے، احمد رضا ہے، احمد رضا ہے، احمد رضا ہے۔ رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا، لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا، رخ زندگی زرد ہو کر رہے گا، نہ گرمی یہ جذبات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ دنیا کا میلہ تو ہے 4 دن کا، یہ دولت کا ریلا تو ہے 4 دن کا، یہ سارا جھمیلا تو ہے 4 دن کا، یہاں کیا کوئی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ بدن پر تو مٹی کے اترا رہا ہے، تو انور خود اپنے کو بہکا رہا ہے، جو آیا تھا کل دیکھ وہ جا رہا ہے، یہاں کیا کوئی بات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ غنچہ و گل کو تبسم بھی وہی دیتا ہے، دہنے طائر کو ترنم بھی وہی دیتا ہے، رحم مادر میں غذاؤں کا وہی مالک ہے، بے زبانوں کو تکلم بھی وہی دیتا ہے۔ عزت و تکریم کی عظیم الشان نماز گاہ، محبت و خلوص کی یہ عظیم الشان درسگاہ، خواجہ کونین انیس دارین خسرو خوباں سیاہ لامکاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عشق و الفت کی چھاونی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو روشن و تابناک کرنے والی بارگاہوں میں کفیل انبر سلام عقیدت پیش کرتا ہے، محبتوں کے ساتھ قبول کریں۔ السلام علیکم۔ آئیے سب سے پہلے حضوری قلب کے ساتھ کائنات کی سب سے عظیم بارگاہ، کائنات کی سب سے کریم بارگاہ، امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو تیرانے والے پیغمبر، یتیموں کو اپنے سینے سے لگانے والے رسول، غریبوں کے سروں پہ دست شفقت پھرنے والے نبی آخر الزماں، ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا عبداللہ کا در یتیم، 23 سال کی کڑیل جوانی میں 40 سال کی ماں خدیجہ کو سینے سے لگا کر کے دنیا کو ایک پیغام محبت دینے والی ذات کہ اے دنیا والو، بیوہ اب بھاگن بن کر کے نہیں، قیامت تک کی مومنوں کی ماں بن کر کے زندگی گزاریں گی اس عظیم اور کریم رسول کی بارگاہ میں۔ وہ رسول جنہیں نوع انسانی کے تقاضوں کو افضلیت کے اعلیٰ منصب پر فائز فرمایا ہے، وہ رسول جنہوں نے غلاموں کی قسمت کو اس مقام تک پہنچایا کہ فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ سواری پر کوئی اور سوار نہیں، غلام ابن غلام اسامہ بن زید کو سوار کر کے کائنات کے تاجدار نے دنیا سے رنگ و نسل کا فرق مٹایا ہے۔ اس رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں جنہوں نے فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پر ایک حبش کے غلام حضرت بلال حبشی کو چڑھایا۔ اس ذات کی بارگاہ عالی وقار میں درود پاک کا نذرانہ وفا پیش کریں کہ جس رسول نے ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کیا ہے، محبت اور خلوص کے ساتھ، اس خیال اور اس فکر کے ساتھ کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے بہت آرام ملتا ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں،
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مقدس متبرک معظم باوقار مستند علماء کرام کی پاکیزہ موجودگی میں آپ سب کو اس گنہگار کی طرف سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے عظیم چاند مبارک ہو۔ اور یوں تو دنیا میں بہت آئے مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ وہ عظیم ذات کی آمد کا چاند طلوع ہوا ہے کہ ذہن و فکر کے حاشیے پر عشق و وفا کے قندیلوں نے دستک دی ہے۔ آج صرف 12 ربیع النور کا چاند نمودار نہیں ہوا تھا، آج بیواؤں کو سہارا دینے والا چاند نمودار ہوا تھا، یتیموں کے سروں پہ دست شفقت پھیرنے والا چاند نمودار ہوا تھا، غریبوں کی قسمت کو سنوارنے والا چاند نمودار ہوا تھا، ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا چاند نمودار ہوا تھا، یتیموں مزدوروں قلاشوں غم کے ماروں کا اس کا حق دلانے والا چاند نمودار ہوا تھا۔ آج اس عظیم اور باکمال رسول کی ولادت کا چاند نمودار ہوا تھا۔ میرے امام فرماتے ہیں کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ آغاز محبت یہ بڑی عظیم اور بڑی باکمال محفل ہے۔ میری عادت، میرے وجود، میرے فکر میں ایک بات شامل ہے کہ میں حضور کے منبر پر آتا ہوں یہ سوچ کر کے کہ بات آج حضور کی کروں گا، بات کائنات کی تاجدار کی کروں گا، بات ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے رسول کی کروں گا۔ میں نے جب آپ سے درود پاک پڑھنے کو کہا، لوگ لوگوں کی آواز سنتے ہیں، لوگ لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں سننا چاہتے ہیں، مگر پڑوسی ملک کے ایک درویش ڈاکٹر واصف علی واصف نے کہا تھا اگر ہماری آنے والی نسلیں حضور پر درود نہ پڑھ سکی تو پھر ہمارا دنیا میں آنا بیکار ہے، دنیا سے جانا بیکار ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہماری زندگی کی سانسوں پر پہلا حق بھی مصطفیٰ کا ہے، آخری حق بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اور مدعا صرف حضور کا ذکر جمیل ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، غور سے سنیے گا اس آیت کریمہ کو، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی سماعتوں کے محور پر کفیل انبر کی نقابت کا تیور گردش کرے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، دستوں گریبان پکڑنے کے لیے تیار تھے، اللہ کی وہ نعمت تمہارے درمیان آئی، انہیں تمہیں آپس میں بھائی چارگی کا درس محبت دیا، اور جہنم کے کنارے سے نکال کر کے جنت میں جو ذات پہنچائی ہے اس ذات کو یاد کرو۔ آج یقیناً ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر حضور کا ذکر کرنے کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضور کے زلف واللیل سے خوشبو کیسی آتی تھی، آج ہم بات کریں گے کہ چہرے والضحیٰ کی تابانی کیسی تھی، آج ہم ذکر کریں گے آقا کے اخلاق کا۔ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ آج ہم بات کریں گے حضور کے مقام کا۔ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ آج ہم بات کریں گے حضور کی آنکھوں کی۔ قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین۔ آج ہم بات کریں گے حضور کی زبان کی۔ قرآن کہتا ہے ولسانا وشفتین۔ آج ہم بات کریں گے حضور کی گفتگو کی۔ قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی۔ آج ہم بات کریں گے حضور کے سینے کی۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔
آج ہم بات کریں گے حضور کے اخلاق کی. قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. آج ہم ذکر کریں گے اور بات کریں گے حضور کی بشریت کی. قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا انما انا بشر مثلکم یوحی الی. آج ہم بات اس کی کریں گے اللہ نے جس کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک. میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں آسمان کا شامیانہ نہ بناتا. لولا کلمہ خلقت الارضین. میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں زمین کا دسترخوان نہ بچھاتا. اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا. میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں دنیا کے ان نظاروں کو نہ بناتا. گویا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب یہ دریا کی روانی بھی تمہارے لیے ہے, موجوں کی طغیانی بھی تمہارے لیے ہے, سمندر کی سیلانی بھی تمہارے لیے ہے, بلبل کی چہک تمہارے لیے, پھولوں کی مہک تمہارے لیے, غنچوں کی چٹک تمہارے لیے, بہاروں کا تکلم تمہارے لیے, آبشاروں کا ترنم تمہارے لیے. جب اس حدیث پاک پر نظر مجدد میعت ماضیہ سرکار اعلیٰ حضرت کی پڑی تو بریلی کا قلندر پکار اٹھا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, دہن میں زبا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں. یاد رکھیے گا آج ہم حضور کا نام لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمارا وقار بھی مصطفیٰ ہے, ہماری آبرو بھی مصطفیٰ ہے, ہمارا تقدس بھی مصطفیٰ ہے, ہمارے وجود کے ایک ایک نہا خانوں پر حق مصطفیٰ کا ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ. ہر ایک سے مطالبہ نہیں کر رہا ہوں, جس کا ایمان ہے, جس کا ایمان ہے یہ زبان اللہ نے حضور کے صدقے میں دی ہے, جس کا ایمان ہے کہ سینے کی طاقت اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں دی ہے, جس کا ایمان ہے ہاتھوں کی طاقت مصطفیٰ نے اللہ نے حضور کے صدقے میں دی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور آپ یہ شعر سن کر کے بتائیے گا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں, جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں, نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں. نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت, نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں. نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت, نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں. رضا والے بلند جب اپنی صدائیں کرنے لگتے ہیں, منافق اس کو سن کے دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں. محبت سے کوئی کہتا ہے جب یا رسول اللہ, فرشتے اس کے حق میں بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں. یاد رکھیے گا قرآن کی ایک آیت ہے, جو علماء کرام ہیں ان کے قدم کی برکتیں لیتے ہوا, نام سے میں آشنا نہیں ہوں مگر آپ کے ذروں قدم سے لگے ہوئے ذرات بھی میری نقابت کا غازہ ہیں. میرے بھائی حضرت عرفان اظہری صاحب, شاہ نواز بھائی, ایک بات یاد رکھیے گا, اگر خطا ہو تو آپ کی عطا ہو جائے, اور اگر بات قابل قبول ہو تو شہنشاہ بھائی اور دیگر علماء دعائیں دیں گے. قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا. بے شک بے شک. قرآن ہے قرآن. جہاں پر نص کی بات آئے گی وہاں پر اگر حدیث بھی ٹکرائے تو پہلے قرآن پر عمل کیا جائے گا. قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا. قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دے گا کس نے کیا عمل کیا, کیسا عمل کیا, کب عمل کیا, کہاں پر عمل کیا. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے ضمن میں کہ جس نے جس جگہ پر خطا کی ہوگی وہ زمین گواہی دے گی, مولا اس نے فلاں مقام پر کھڑے ہو کر کے گناہ کیا ہے. اگر اس نے نیک کام کیا ہوگا قیامت کے دن وہ زمین گواہی دے گی, مولا اس نے نیک کام کیا ہے. قرآن کی ایک اور آیت سنیے, اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم.
قیامت کے دن اللہ زبان پر مہر لگا دے گا، تمہارے ہاتھ بتائیں گے تم نے کیا کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی کیا دیکھا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بولو کل قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ باپ اولاد کا ہوگا۔ ایسے عالم میں یہ زمین گواہی دے گی مولا تیرے محبوب کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی، ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی تھی۔ اب میں حضور کی آمد کا ذکر کرنے لگا ہوں، بس آخری بات دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پہلی دفعہ اس سال کے ہم عاشقوں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بس اطاعت کے ساتھ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ، اللہ حضور کی میلاد کے صدقے میں ہر گنہگار کو مدینہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ پور دل لگا کر کے کہیے گا نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے جس کو حضور کی آمد کی خوشی ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے محبت سے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرور کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، جشن عید میلاد النبی، آمد ماہ ربیع النور، جگر اس کا غموں سے پارا پارا ہو نہیں سکتا، دیوانہ مصطفیٰ کا بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ میرے سرکار جب آئے فرشتوں نے کہا کر کوئی شان کا پیدا دوبارہ ہو نہیں سکتا۔ میرے سرکار جب آئے فرشتوں نے کہا، بے شک بہت احتشام رضا گنگوئی کوئی شان کا پیدا دوبارہ ہو نہیں سکتا۔ آئیے حضور کی مدح و ثنا کے لیے، حضور کی تعریف و ثنا کے لیے میں آواز دے رہا ہوں مداح رسول انام بھائی جناب عرفان اظہری کو کہ وہ تشریف لائے، ان نعت کے اشعار کے ساتھ انہیں کفیل امر صدائے عرض تمنا کے تکمیل کی دعوت دیتا ہے کہ پیچھے پیچھے کہاں کفار نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی غصہ میرے سرکار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضور کی سیرت کا دیکھیے گا، پیچھے پیچھے کہاں کفار نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی غصہ میرے سرکار نہیں ہوتے ہیں۔ دن میں ایک بار بھی جو یاد نہ کرتے ہوں انہیں، کیا وہ آقا کے گنہگار نہیں ہوتے ہیں؟ دن میں ایک بار بھی جو یاد نہ کرتے ہوں انہیں، کیا وہ آقا کے گنہگار نہیں ہوتے ہیں؟ گھر میں عالم نہ ہو، حافظ نہ ہو، مولانا نہ ہو، گھر میں پھر دین کے آثار نہیں ہوتے ہیں۔